وہ کیفیتوں سے پاک ہے ذات. جو محمد والے محمد نے ہمیں اللہ دیا ہے نا، تمہاری عبادتوں کا اس پہ کچھ اثر نہیں ہے. اس تک پہنچتی ہیں یا نہیں پہنچتی ہے نا، اس میں تغیر و تبدیلی وہ ٹھنڈا تتا نہیں ہوتا، ہم ہوتے ہیں. کیفیتوں کا تعلق ہمارے جسموں سے ہے، تو وہ تو جسم جسمانیت سے پاک ہے. ہاں، اسے سوچنا کفر ہے. کیوں اللہ میرے کو آ گیا اور اللہ کو چلا گیا ہے، وہ آتا جاتا نہیں. یہ پاک محمد مصطفیٰ آقا رحمت کل نے دعوت نزول شیرہ میں پاک جناب ابی طالب علیہ السلام کے گھر میں بیٹھ کر ادھر جب خطبہ دیا تو یہی جملے سمجھائے ہیں کہ اللہ ایسا ایک ہے، وہ گنتی میں نہیں آتا. اب جب وہ گنتی میں نہیں آتا تو آپ اس کو گنتی میں کیسے لائیں گے؟ گنتی تمہاری ہوتی ہے، یہ ایک رکعت پڑھ لی، دوسری پڑھ لی، تیسری پڑھ لی، اتنے سجدے کر لیے، اتنی تسبیح کرنی ہے. تمہارے لیے حدیں رکھی ہیں. اب ان کو گھر کو دیکھو تو صحیح کہ وہ ذاتیں کون ہیں. یہ اس میں سے آئی ہیں ظاہر ہو کر، ذات میں سے ذات آئی ہے. اور یہ قرآن تو نازل ہو گیا، تو یہ نازل کے قرآن ہے، تو یہ پیدا ہوئیں گے. یہ سمجھا رہا ہوں کہ آپ سمجھو، اس بات کو سمجھو. اچھا، میں نے تو وکالت صدات کی تو وکالت کر رہا ہوں. دنیا کو ورلڈ چینل پہ میں نے یہ بتایا کہ صدات و صدین خمگدیت کی وائرس ہے نا. تو پھر سوچنا پڑے گا نا، ایسے کر کے دیکھنا پڑے گا. صدات کی میں تعریف کر رہا ہوں، دنیا کو بتا رہا ہوں کہ بابا صدات کے بغیر یہ دین اکمل نہیں ہے. جو صدات اہل بیت نبوہ ہے وہ وارث ہے نا. تو صدات کے پاس تو علم ہوتا ہے، صدات کے پاس جہالت نہیں ہوتی. یہ دنیا سے نہیں پڑھا ہوتا، یہ ماں کے شکم سے پڑھا ہوا آتا ہے. اور بابا جی سید نہیں ہے، درویش ہے. تو ہم نے یہ دیور نہیں لگایا، ہم ملنگ ہیں. ہاں، پڑھ بطول کی چوکھٹ سے لیا. اب جو صداقتیں ہمارے پاس ہیں آپ نے سنی ہی نہیں ہے نا. پھر اب ہم کیا کہیں؟ جب سید میں جہالت ہوتی ہی نہیں ہے تو جہاں سے جہالت ٹپکے، پھر آپ نے خود غور کرنا ہے کہ اپنے گھر کی صداقت کو وکالت تو تمہاری کر رہا ہوں. مقدمہ تمہارا لڑ رہا ہوں. فقہ جعفریہ کا یہ علم جو ہے یہ شروع سے چلا آ رہا ہے.